السلام علیکم 9th کلاس۔ آج ہم نظم حمد کے شعر نمبر 4 کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر نمبر 4 ہے: جچتا نہیں نظروں میں یاں خلعت سلطانی، کملی میں مگن اپنی رہتا ہے گدا تیرا۔ اس میں مشکل الفاظ کے معنی: جچنا کہتے ہیں اچھا لگنا یا پسند آنا۔ خلعت سلطانی بادشاہی لباس کو کہتے ہیں۔ کملی درویشانہ لباس۔ مگن کہتے ہیں کھویا ہوا۔ گدا سے مراد ہے فقیر۔ حوالہ شعر لکھیں گے اس کے بعد۔ نظم کا نام حمد، شاعر کا نام خواجہ الطاف حسین حالی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر مولانا الطاف حسین حالی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد انسان کسی قوت و طاقت کا محتاج نہیں رہتا۔ جس دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس جائے اور جس انسان کو قرب الہی کا عظیم خزینہ مل جائے تو بادشاہوں کی شان و شوکت ان کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ یہ ایک اٹل حقیقت ہے کہ کسی بھی دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور دنیا کے مال و دولت کی محبت جمع نہیں ہو سکتی۔ بادشاہ اپنی بادشاہت پر غرور اور اپنے فاخرانہ لباس پر تکبر کرتے ہیں۔ وہ اس لباس اور بادشاہت کو اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو اپنے سے کم تر سمجھتے ہیں۔ اس کے برعکس جس انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بس جائے وہ صبر و قناعت کا مجسمہ بن جاتا ہے۔ وہ دنیا سے بے رغبت اور حرص و لالچ سے کنارہ کش ہو جاتا ہے۔ پھر وہ چاہے بادشاہوں کا لباس ہی کیوں نہ ہو، ایسے لوگوں کے لیے وہ بے حیثیت اور حقیر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے لگا لینے والے دنیا کی تمام چیزوں کو بے وقت سمجھتے ہیں اور اپنے سادہ لباس میں ہی خوش رہتے ہیں۔ وہ کبھی مال و دولت کی چاہت کرتے نظر نہیں آتے۔ بقول اقبال: کہاں سے تو نے اے اقبال سیکھی ہے یہ درویشی، کہ چرچا بادشاہوں میں ہے تیری بے نیازی کا۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کر لیتا ہے تو اسے یہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی تمام اختیارات کا مالک ہے۔ کائنات کی ہر چیز پر اسی کی حکمرانی ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے۔ لہٰذا دنیا کی کسی طاقت اور کسی بادشاہ کا ڈر یا خوف اس کے دل سے نکل جاتا ہے۔ وہ کسی کے مال و دولت سے مرعوب نہیں ہوتا۔ بادشاہ جب اپنے کسی وزیر یا کسی اور شخص سے خوش رہتا ہے تو اسے اپنا لباس بطور انعام دے دیتا ہے۔ وہ شخص اس لباس کو حاصل کر کے اتراتا پھرتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا اس شاہی لباس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، کیونکہ اس کی نظر میں دنیا کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ دنیا میں آنے والی تمام آزمائشوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتے ہیں اور صبر و قناعت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے، کیونکہ وہ آخرت میں اچھے انجام اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے متلاشی ہوتے ہیں۔ بقول شاعر: ان کی آنکھوں میں شوکت جچتی نہیں کسی کی، آنکھوں میں بس رہا ہے جن کی جلال تیرا۔